السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت رسول ہاشمی اس دفعہ آپ کے سامنے ایک کارپوریٹ اور بزنس مین کی یا ایک انٹرپرینور کی صورت میں حاضر نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک مخدوم اور بحیثیت ایک ادنا سا خادم جو اپنی ریلیجس نالج جو ہم نے اپنے پیرنٹس سے، اپنے مرشد سے اور سب سے سیکھی، وہ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو رمضان مبارک، اور ایز آلویز علم کی دنیا کا بے انتہا شکریہ کہ انہوں نے مجھے پھر ایک دفعہ موقع دیا کہ ہم 30 ڈیز جو آگے انشاءاللہ رمضان کے ہیں، پورا منتھ، اس میں ہر روز ایک سیشن آپ سے شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے، فرسٹ ڈے آف رمضان کا، دیٹ از کہ آئیڈیلی آپ کو رمضان شریف کیسے گزارنا چاہیے اور ایک آئیڈیل روٹین کیسی ہونی چاہیے فار بوتھ اے اسٹوڈنٹ، فار آور یوتھ، اور ایز اے بزنس مین اگر آپ کام کرتے ہیں یا آپ کہیں پہ امپلائی ہیں تو ہماری آئیڈیل روٹین کیسی ہونی چاہیے۔ آلدو کہ یہ آج کل کا جو دور ہے اس کے حوالے سے اور قرآن و سنت کے حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ اس پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان شریف جو ہے، روزے رکھنا کوئی نئی عبادت یا نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ آپ پہ روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل ایسے جیسے آپ سے پہلے قوموں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ سو دس از ناٹ سم تھنگ نیو۔ آئی ہیو ہرڈ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو ہیلتھ بینیفٹس کے تھرو بھی جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اور سائنٹیفک طریقے سے بھی اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، بٹ فرینکلی اسپیکنگ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں کسی قسم کی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیتے ہیں، اور سملرلی احادیث پاک میں اور بہت جگہوں پہ رمضان شریف کی جو اہمیت ہے وہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہے۔ سو مچ سو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیریت کا رمضان آئے اور انشاءاللہ ہم خیر سے روزے رکھیں اور خوشیوں والی عید آئے، اور وہ دن کاؤنٹ کرتے تھے کہ رمضان شریف میں کتنے دن رہ گئے۔ سو مچ سو کہ باقی پورا سال اگر وہ روزے رکھتے بھی تھے تو شعبان میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ روزے کم رکھیں یا نہ رکھیں، اور ایڈوائز بھی یہی کرتے تھے تاکہ رمضان شریف کے روزے فزیکل ویکنس کی وجہ سے مس نہ ہوں، بیکاز رمضان شریف کے روزے سب سے اول ہیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب رمضان شریف کے 3 عشرے ہیں، بیکاز اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو فرسٹ 10 نائٹس، اس کے بعد سیکنڈ 10 نائٹس اور پھر آخری 10 نائٹس، اور وہ تینوں ہر لحاظ سے ڈیوائیڈڈ ہے، جس میں ایک عشرہ جو ہے وہ استغفار کا ہے اور ایک عشرہ جو ہے وہ خاص عبادات کا ہے جس میں لیلۃ القدر ڈھونڈی جاتی ہے جو کہ آخری عشرہ ہے۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہے اس کا ذکر بائی دا وے قرآن کریم میں 2 جگہ پہ تو بہت واضح طور پہ آیا۔ ایک سورہ فجر میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ 10 راتیں جو ہیں وہ رمضان شریف کی ہی 10 راتیں ہیں ہمارے مطابق، لیکن کچھ جگہوں پہ ذی الحج کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اور محرم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن جو رات کی عبادت ہے وہ اسینشلی جو راتیں ہیں، جو طاق رات ہے، جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْر، تو جو لیلۃ القدر ہے، لیل کا مطلب رات ہے اور قدر والی رات، پاور، دا نائٹ آف پاور، اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر کہ لیلۃ القدر کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہم اس کو جب میچ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں سے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی رات ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو اپنی آڈ نائٹس کے اندر ڈھونڈیں، مثلاً 21، 23، 25، 27، 29۔ سو رمضان شریف کے بارے میں جو خاص برکتیں، رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا جو بلیسنگز ہیں وہ اس میں نازل ہوتی ہیں، اور یہ آرڈنری نہیں ہے، پورے دنیا کی ایک فضا چینج ہو جاتی ہے، اور ہر شخص وہ ساری چیزیں جو کہ حلال ہوتی ہیں وہ اللہ کے ایک حکم سے سب ایک خاص ڈیوریشن سے، سحر سے لے کے افطار تک، وہ سب حرام ہو جاتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم سب کے لیے حلال کیا ہوتا ہے۔ سو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں، اور جس وقت کے لیے جس اوقات کے لیے کریں. ہمارا کام کمپلیٹ سرنڈر ہے، کمپلیٹ سبمیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے آگے. اور ان احکامات کے آگے جو سبمیشن ہے اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے یا تلاش کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے کہ رمضان شریف کی روٹین کیسی ہونی چاہیے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اکثر جو ہم لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، کہ اکثر اوقات جو فجر کی نماز ہے وہ مس ہو جاتی ہے. رمضان شریف ایک ایسا 1 month 30 days کی پریکٹس ہے کہ ہم لوگ سحر کے لیے اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد فجر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سحری کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اور سحری کرنا جو ہے وہ افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سحری ضرور کرنی چاہیے. سو دیر فور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ رات کو اٹھیں اور کوشش کر کے سحری کے وقت سے تھوڑا سا پہلے اٹھیں. کیونکہ اگر آپ سورہ مزمل کا ترجمہ پڑھیں، اور میری کوشش ہوگی کہ کسی وقت ہم اس ترجمے کی تفسیر بھی بیان کریں اپنے آنے والے دنوں میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی 1/3 آف دا نائٹ، فرسٹ نائٹ، یا 1/2 نائٹ، پھر 1/3، پھر آخر کار وہ بڑی محبت والی اور بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے. اور اینڈ پہ کہتے ہیں کہ یار جو بھی حصہ آپ کو اچھا لگے، اور جس میں افضل آخری 1/3 ہے رات کا، وچ از جسٹ بیفور فجر، تو وہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے. تو اس میں اللہ کے حضور ضرور کھڑے ہو کے قیام کرنا چاہیے، اور وہیں سے تہجد کے نوافل ہیں. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ رات کو وہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور اللہ کے حضور اپنی دعا اور ان کا جو قرب اور ان کی رضا جو ہے وہ رات کو تلاش کرتے تھے جسٹ بیفور فجر. سو دیٹ ٹائم از، وہ بہت افضل وقت ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر آج کل 4:30 کے قریب تقریباً فجر ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ 1 hour بیفور، مثلاً 3:15 بجے یا 3:30 بجے اٹھیں، وضو کریں، فریش ہوں، اور اللہ کے حضور اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں. سو مچ سو کہ جب اپنا سحری کا وقت آئے تو ½ an hour پہلے ہم 4 o'clock کے قریب اپنی جو سحر ہے وہ کریں، اور اچھا کھانا کھائیں، فریش اور ہیلدی چیزیں کھائیں، نہ کہ تلی ہوئی چیزیں کھائیں، تاکہ اور لائٹ چیزیں کھائیں. بہت زیادہ پیٹ بھی نہ بھریں تاکہ ایسیڈیٹی نہ ہو، پرابلمس نہ ہو. اور میرے سے بہتر کوئی ڈائٹیشین آپ کو اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. اوکے، سو ہم لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو آخری پہر ہے وہ انتہائی افضل ہے رات کا. اور اس کے بعد اب اگر ½ an hour پہلے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں. میری ریکویسٹ ہے کہ آج کل کیونکہ سب جگہ لاک ڈاؤن ہے، کوارنٹائن ہے، تو اپنے گھر والوں کی، وائف کی، اپنی مدر کی، اور اسی طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کریں سحری بنانے میں بھی. اور کوشش کر کے لائٹ چیزیں کھائیں، ہیلدی چیزیں کھائیں، نماز پڑھیں. اور گھر کے افراد ہیں کیونکہ مسجدیں بند ہیں، اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مسجد الحرام ہے ہمارا مکہ شریف، مدینہ شریف، وہ بھی بند ہے، اور وہاں پہ بہت ہی لمیٹڈ قسم کی اس وقت طواف اور تراویح چل رہی ہے یا نماز چل رہی ہے، بالکل ہی لمیٹڈ. سو دیر فور میری گزارش یہی ہوگی کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھیں اور باجماعت نماز پڑھیں. یہ سب سے اچھی بات ہے، اس سے ایک پیار محبت بڑھتا ہے، اور گھر پہ کوئی بھی شخص جماعت کرا سکتا ہے. اس کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی خوبصورت کلمات، کوئی بھی دعا، اس کی تسبیح پڑھیں، درود پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں. اور اس کے پڑھنے کے بعد اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر وقت اگر بچے تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، کیونکہ جب آپ ریسٹ کر لیں گے کھانے کے بعد اکثر نیند بھی آ جاتی ہے. سو اٹس گڈ کہ آپ تھوڑی دیر ریفریش ہو جائیں، اور سونے کے بعد اپنے آفس کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، یا اپنے جو بھی آپ کے کام ہیں ان میں مشغول ہو جائیں انٹل ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے بالکل فریش طریقے سے. یہ اکثر دوپہر کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ خاص طور پہ پہلے عشرے کے اندر غصے اور نفرت کی نفی کرنا بہت ضروری ہے. یہ صرف بھوکا رہنا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق کی بہتری کرنا از ویری امپورٹنٹ.
غصے اور نفرت پہ قابو کرنا، جھوٹ بولنے سے گریز کرنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور جو برائیاں ہیں ان سے بچنا، اس قسم کے اپنے نفس کو پاک کرنا اصل میں حقیقت ہے رمضان کی. اور کوشش کر کے کوئی اس قسم کا برا خیال ذہن میں نہ آئے، اور اگر وہ آئے تو انسان جھٹ دیتا ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. کسی کا حق نہ ماریں، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، جن لوگوں سے آپ کی کوئی کھٹ پٹ ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی ڈفرینسز ہیں، تو کوشش کر کے رمضان میں ان کو ریزولو کریں. اگر گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو ہارن دیتا ہے، کوئی ہانک کرتا ہے، کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، تو کوشش کر کے اس کو معاف کر دیں، نہ کہ اتر کے لڑائی کریں. تحمل مزاجی انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور ظہر کے بعد اپنے کام جو بھی ہیں ان کو کوشش کر کے سمیٹنے کی کوشش کریں انٹل عصر کا جو وقت ہے، عصر سے مغرب کا، وہ ایک انتہائی خاص وقت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا اور دعا کی قبولیت کا. عصر کی نماز ویسے ہی بہت افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی احادیث مبارکہ میں بھی بارہا یہ اس بات کا بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ عصر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اس میں فرشتے بھی ایکسچینج ہوتے ہیں، اور بحالت عصر جو ہے وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اٹس دا موسٹ بیوٹیفل ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پریئرز لائک آل ادرس. عصر کی نماز پڑھ کے اگر ہو سکے تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں سارے دن سے، تاکہ تھکاوٹ نہ ہو. اور اگر آپ میں ہمت ہے الحمدللہ اور آپ جوان ہیں، تو عصر سے مغرب تک اپنا پورا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادات میں صرف کریں. کوشش کر کے قرآن کریم جو ہے وہ تلاوت سے پورا پڑھیں، یا ویسے پورا قرآن کریم پڑھیں، اور کوشش کریں کہ رمضان میں ایٹ لیسٹ ایک قرآن کریم جو ہے وہ آپ ضرور ناظرہ پڑھ سکیں. اور اگر وقت ملے تو کوشش کر کے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. اللہ کے حضور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھیں. اپنی افطار کھولنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں، اقربون میں، قریب لوگوں میں، دوستوں میں، نیبرہڈ میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کے پاس افطاری کا سامان اویلیبل نہیں ہے، اسپیشلی آج کل جب کہ لوگ جاب لیسنس کا شکار ہیں. تو کوشش کر کے سمپل افطار کریں اور اس کو ضرور شیئر کریں. اپنی افطار کرنے سے پہلے لوگوں کو بھی افطار کرائیں. اور جب افطاری کا وقت ہو تو بالکل افطار سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں میری گزارش ہے کہ ٹی وی پہ فوکس کرنے کی بجائے، جو فوکس ہے اور ٹی وی شوز دیکھنے کی بجائے اور یوٹیوب دیکھنے کی بجائے اور ٹائم ویسٹ اور مذاق کرنے کی بجائے اور گپ شپ کرنے کی بجائے، وہ وقت دعاؤں کا وقت ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہے. تو اس وقت اللہ کے حضور بڑی محبت سے، عاجزی سے دعا مانگیں، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کی ٹیبل پہ سجا کے رکھی ہوتی ہیں افطار کے لیے. اور شکرانہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ کے حضور اپنی ریکویسٹ پیش کریں کہ ہم نے آپ کے لیے روزہ رکھا. اللہ کا بڑا کرم اور شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا ہماری زندگی میں. اگر آپ دیکھیں تو ایک نارمل ایوریج لائف 60-65 ایئرز ہے. 10 سال پہلے آپ نکال دیجئے تو 45-55 ایئرز رہ جاتی ہے. تو آپ کو بیسیکلی پوری زندگی میں 40-50 مرتبہ ہی رمضان شریف ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا. جبکہ ہمارے پاس 365 دن ہوتے ہیں ہر سال میں. ہمیں نماز پڑھنے کے مواقع تو ملتے ہیں، لیکن رمضان شریف سال میں ایک دفعہ آتا ہے. تو اس کو پورے محبت کے ساتھ اس ایک مہینے کو، یہ 10% بھی نہیں بنتا ہمارے پورے سال کا، اٹس 1 out of 12. اگر ہم یہ تھوڑا سا حصہ اپنے رب کے لیے ان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر اس کو ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں تو اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اور وہ ڈیڈیکیشن بھی اللہ تعالیٰ کو تو نہ ہماری بھوک پہنچتی ہے، نہ پیاس پہنچتی ہے، نہ صدقے پہنچتے ہیں، نہ خیرات پہنچتی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کو تو، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں پورا سال رزق دیتے ہیں اور رمضان شریف میں بھی رزق دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں. وہ تو اللہ الصمد ہے، ان کو ہمارے روزوں کی، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رمضان شریف ادب و احترام سے گزاریں، پیار محبت سے گزاریں. افطار کریں. افطار کرنے کے بعد کوشش کر کے اس میں بھی تیل والی اور فرائڈ چیزوں سے گریز کریں. خالی پیٹ یعنی کہ ایک دم سے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا چاہیے. ہیلدی چیزیں ہیں، آپ کو بہت سارے نیوٹریشن چینلز کے اوپر مل جائیں گی جو آئیڈیل افطار ہے.
اگر آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا مواقع بھی ہیں تو اسی طرح سے کریں، لیکن افطار کا اہتمام کریں، اور اس اہتمام کے بعد مغرب کی اپنی نماز پڑھ کے دعا مانگ کے تھوڑی دیر ریلیکس کریں اور اپنے آپ کو ریفریش کریں عشاء کے لیے اور تراویح کے لیے۔ اب تراویح جو ہے، کیونکہ تراویح آج کل لاک ڈاؤن ہے، اور میری ریکویسٹ یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے یہ پینڈیمک اور یہ وائرس عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ لیں اور اٹھا لیں اور ہمیں آزادی دے دیں اس سے، لیکن جب تک نہیں ہے تو تراویح جو ہے وہ گھر پہ بھی ادا ہو سکتی ہے۔ 20 نوافل گھر والے آپس میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ پورا قرآن ہی اس میں ختم کریں۔ اگر آپ ایک سورت پڑھ لیں کوئی بھی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں کوئی دوسری سورت مبارکہ پڑھ لیں، تو آپ اپنے 8 یا 12 16 20 جو بھی ہے، جس بھی فقہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس حساب سے اس کو پڑھ لیجئے، اور افضل میرے حساب سے 20 کے ہی ہے۔ سو تراویح پڑھیں۔ تراویح کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈنر کر کے اور اس کے بعد تھوڑا سا واک کر کے ایکسرسائز کر کے ریسٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ رات 3 بجے کے لیے بالکل ریڈی ہوں دوبارہ جاگنے کے لیے۔ سو یہ ایک آئیڈیل روٹین ہے۔ ایک پریکٹس جو میں بھی کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یوزلی ایک چارٹ پیپر جو ہے وہ بنا لیتا ہوں، اور اس چارٹ پیپر کے اوپر مارک کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے اپنے پورے دن میں یہ پڑھائیاں کرنی ہیں، یہ اذکار کرنے ہیں، اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اور یہ سارا کچھ کرنا ہے، اور اس کے اوپر میں اپنا ٹک مارک کرتا رہتا ہوں کہ جو میں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے رمضان شریف کی عبادات کا، کیا وہ میں ٹارگٹ اچیو کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا ہوں، کیا میں اس ٹارگٹ کے اوپر پلان وائز موو کر رہا ہوں یا آئی ایم فالوئنگ بیک آن اٹ۔ سو دس از اے ویری گڈ وے کہ یو شوڈ آلویز کیپ اے ٹارگٹ، کیپ اے ٹارگٹ کہ بھئی اس رمضان شریف میں کوئی نماز مس نہیں کروں گا، کیپ اے ٹارگٹ کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو بھی رزق دیں گے اس مہینے میں، اور میری جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے پورے سال میں، وہ میں بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ سے افضل، زکوٰۃ کے ساتھ آن ٹاپ آف اٹ میں صدقات اور خیرات جو ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کروں گا، خوشیاں بانٹوں گا، محبت بانٹوں گا، فورگیو کروں گا، تحمل مزاجی سے کام کروں گا۔ اگر آپ میں کوئی بری عادتیں ہیں تو اپنے سیلف انالیسس کریں اور تہیہ کر لیں کہ میں نے وہ عادت جو ہے رمضان شریف میں چھوڑنی ہے، اور جب آپ وہ اللہ واسطے اس کا تہیہ کریں گے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس عادت کو چھوڑنا چاہیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ان کی قوت جو ہے وہ شامل حال ہوگی، اور آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ آپ کو وہ پاور، وہ اسٹرینتھ، وہ ول پاور کہاں سے ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے، اور کس طرح سے آپ کے لیے وسیلے بنائے ہیں کہ آپ ان عادتوں کو چھوڑ کے ایک بہتر مسلمان، ایک بہتر مومن بن سکتے ہیں۔ سو انٹل نیکسٹ ٹائم، انٹل دا نیکسٹ لیکچر، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اور آپ سب کو ونس مور رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔